بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پولینڈ کے شہر وارسا میں 7 نومبر 1867 کو ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کی مالک تھی۔ اس نے 5 سال کی عمر میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، جو اس زمانے میں حیران کن بات تھی۔ وہ انہماک اور شوق سے درسی، مہماتی اور تکنیکی کتب کا مطالعہ کرتی۔ اس کے باپ نے، جو طبیعیات کا ایک لائق و فائق استاد تھا، اسے روسی اور فرانسیسی زبانیں سکھانے کے علاوہ دستکاری کی تربیت بھی دی۔ ثانوی تعلیم کے امتحان میں اس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ باپ نے چھٹیوں میں اسے اپنے رشتہ داروں کے ہاں گاؤں بھیج دیا، جہاں اس نے گھڑ سواری اور تیراکی سیکھی۔ اس سے جیومیٹری اور الجبرا سے بہت لگاؤ تھا، چنانچہ اس نے ایک بار اپنی دوست کو لکھا، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں جیومیٹری اور الجبرا جیسی کوئی اور چیز موجود نہیں۔ اس لڑکی کا نام مارجا سکلوڈوسکا تھا۔ وہ بڑی ہو کر پہلی خاتون سائنسدان بنی، جس نے 2 مرتبہ نوبل انعام جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دنیائے سائنس میں اس نے میری کیوری کے نام سے شہرت حاصل کی۔ ثانوی تعلیم کے بعد میری کیوری پیرس کی یونیورسٹی میں شعبہ ادویات میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے باپ سے اجازت نہ مل سکی، کیونکہ اس کی بڑی بہن برونیا بھی پیرس یونیورسٹی ہی میں داخلہ لینا چاہتی تھی، اور وہ پہلے ہی اجازت حاصل کر چکی تھی۔ خراب معاشی حالات کی وجہ سے ان دونوں بہنوں کا بیک وقت فرانس جا کر اعلیٰ تعلیم جاری رکھنا ممکن نہ تھا، چنانچہ میری کیوری نے فیصلہ کیا کہ وہ پولینڈ ہی میں رہے گی اور محنت مزدوری کر کے اپنی بڑی بہن کی مالی مدد کرے گی۔ اس غرض سے میری ایک گھر میں کام کرنے لگی، لیکن اس کی مالکن بہت بد تہذیب اور تنخواہ بھی قلیل دیتی تھی۔ چنانچہ اس نے تھوڑے ہی عرصے بعد وہاں سے کام چھوڑ دیا اور ایک اچھے خوشحال گھرانے میں کام کرنے لگی، مگر وہاں اسے عمر کے اس حصے میں مخصوص معاشرتی صدمے سے دوچار ہونا پڑا، جو مغربی تہذیب کا خاصہ ہے۔ تب وہ بد دل ہو کر اپنے باپ کے پاس واپس چلی آئی۔ کیمیا، ریاضی اور طبیعیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری نے ایک سائنس کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن پیرس جیسے مرکز تعلیم کی کشش اس کے ذہن سے محو نہ ہوئی تھی۔ آخر کار 1891 میں اپنی بہن کی دعوت پر وہ پیرس پہنچ گئی، جہاں اس نے ساربون کے تحقیقی ادارے سے وابستگی اختیار کر لی۔ اس کی بہن نے ایک ڈاکٹر سے شادی کر لی، تو کیوری نے خود کو باہر خیال کرتے ہوئے پیرس میں علیحدہ ایک کمرہ کرائے پر حاصل کیا۔ اس کمرے میں پانی اور بجلی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ سردیوں میں وہ اپنی چھوٹی سی انگیٹھی میں کچھ کوئلے جلا لیتی۔ کالج کے 4 سالہ دور میں غربت اس کی ہم قدم رہی۔ اس کی ایک دوست نے اس کی بڑی بہن برونیا کو اس کے حالات سے آگاہ کیا، تو اس نے میری کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، مگر خوددار میری نے جانے سے انکار کر دیا۔ 1893 میں اس نے طب کے بجائے ریاضی میں گریجویشن کیا۔ امتحان میں اس کی پہلی پوزیشن آئی۔ اگلے سال اس نے ریاضی ہی میں 2nd ڈویژن سے ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ایک دفعہ میری اپنے ایک پولش دوست سائنسدان کوالسکی سے ملنے اس کے گھر گئی۔ وہاں اس کی ملاقات طبیعیات کے ماہر نوجوان پیری کیوری سے ہوئی، جس نے مختلف قلموں پر دباؤ کے اثرات سے برقی رو پیدا کرنے کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ اس کے علاوہ برقی رو کی انتہائی قلیل مقدار کو ناپنے کے لیے وہ آلات بھی دریافت کر چکا تھا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں، اور پھر میری کی صورت میں پیری کو ایک ایسی ساتھی میسر آ گئی، جو اس کے ساتھ طبیعیات اور ریاضی کے موضوعات پر گفتگو اور تبادلہ خیال کر سکتی تھی۔ 1895 میں ان دونوں نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں ایک بچی آئرین پیدا ہوئی۔ ماں باپ کی طرح وہ بھی بہت ذہین ثابت ہوئی، اور 1935 میں اس نے کیمیا میں نوبل انعام حاصل کیا۔ میری نے اپنی گھریلو مصروفیات کے ساتھ سائنسی تحقیقات کو بھی جاری رکھا۔ 1895 میں روٹنگن نے ایکس ریز شعاعیں دریافت کیں، اور اگلے سال ہنری بیکرل نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ یورینیم سے زبردست قوت کی حامل پراسرار شعاعیں خارج ہوتی ہیں۔ اس انکشاف سے پوری سائنسی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ تمام سائنسدان اس میں گہری دلچسپی لے رہے تھے اور تحقیقات میں مصروف تھے، لیکن اب تک اس معاملے میں بہت کم معلومات میسر آ سکی تھی۔ میری اور پیری نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ اپنے خامد ہی کے ایجاد کردہ برقی آلات سے میری کیوری نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ شعاعیں صرف اور صرف یورینیم سے خارج ہوتی ہیں، اور ان کا اخراج یورینیم کے کسی دوسرے عنصر سے طبعی یا کیمیائی تعامل کا نتیجہ نہیں۔
یورینیم کی اس انفرادی خصوصیت کو تابکاری کا نام دیا گیا۔ اس یقین کے بعد کیوری نے اگلے مرحلے کا آغاز کیا۔ کیا دوسرے عناصر بھی اس خصوصیت کے حامل ہیں؟ ان شعاؤں کے اخراج سے ایٹم میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے اور کیا کسی دوسرے عنصر میں یہ خصوصیت پیدا کی جا سکتی ہے؟ پیری طبیعیات کے میونسپل اسکول میں معلم تھی، اس لیے انہیں اپنی تحقیقات جاری رکھنے کے لیے اس اسکول کی تجربہ گاہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تجربہ گاہ کیا تھی؟ ایک غیر کشادہ ٹھنڈی کوٹھڑی جس کی چھت شگافوں کی وجہ سے بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس میں تجرباتی سہولیات کی موجودگی افسانہ معلوم ہوتی تھی۔ معلوم عناصر پر تجربات کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ یورینیم کے علاوہ تھوریم بھی قدرے تابکار عنصر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی انہماک سے میسر آنے والی تمام کچی دھاتوں کا تجزیہ کیا اور دریافت کیا کہ سیاہ رنگ کی معدن پچ بلینڈی بھی اس قسم کی شعاعیں خارج کرتی ہے جو کثیف سیاہ کاغذوں میں لپٹی فوٹوگرافک فلموں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ معدن یورینیم سے زیادہ تابکار ثابت ہوئی۔ میری کے نزدیک اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ایک نیا عنصر دریافت کر لیا ہے، لیکن یہ اس دریافت کا ابتدائیہ تھا۔ اس معدن کی تخلیص سے خالص عنصر کا حصول اہم مرحلہ تھا۔ آغاز کے وقت میری اور پیری اس کام کی طوالت اور پیچیدگی سے ناآشنا تھے۔ کئی ٹن پچ بلینڈی ان کی ورکشاپ میں پہنچا دیا گیا، جس میں بڑے بڑے کڑاہ نصب کیے گئے تھے تاکہ اس کچی دھات کو سادہ اجزاء میں تقسیم کر کے اس سے اصل عنصر حاصل کیا جا سکے۔ وہ عنصر کون سا ہے؟ اس راز کا فاش کرنے کے لیے پیری کی مدد سے میری فطرت سے نبرد آزما ہوئی۔ تیز چبھنے والی بوؤں اور آنکھوں کے لیے مضر دھوئیں کے درمیان 4 سال کی سخت مشقت کے بعد میری 2 نئے عناصر پولونیم اور ریڈیم دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اول الذکر عنصر کا نام اس کے آبائی ملک پولینڈ سے منسوب کیا گیا۔ ریڈیم کی تابکاری طاقت یورینیم سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اس دریافت پر میری پیری اور ہنری بیکرل کو 1903 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ میری اتنی بیمار ہوئی کہ وہ خود جا کر اپنا انعام وصول کرنے سے قاصر رہی۔ میری کے ان کارناموں پر تعریف و تحسین کے انبار لگ گئے۔ اس کے باوجود میری اور پیری کی مالی حالت میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ اب بھی ان کے پاس تحقیقات کے لیے کوئی مناسب تجربہ گاہ نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیری کو یہ بتایا گیا کہ اسے فرانس کے اعلیٰ اعزاز لیجن آف آنر کے لیے نامزد کیا گیا ہے تو اس نے جواب دیا، میں اس کے بجائے ایک مناسب تجربہ گاہ کے حصول کو ترجیح دیتا ہوں۔ انہوں نے تابکاری کی جدید سائنس دریافت کی، دنیا کو ریڈیم اور اس کی تخلیص کے طریقے سے روشناس کرایا۔ میری کو جب اس کی خدمات کے سلسلے میں رقم کی پیشکش کی گئی تو اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، ریڈیم قدرت کا عطیہ اور اس دنیا کا اثاثہ ہے۔ اگرچہ میری کیوری نے ریڈیم دریافت کیا مگر وہ اس سے متعلق جامع معلومات فراہم نہ کر سکی۔ 1902 میں ایک انگریز سائنسدان ردرفورڈ نے دریافت کیا کہ تابکاری انشقاق جوہر یعنی ایٹم کے مرکز میں ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ ہے۔ 1911 میں تابکاری کی مکمل وضاحت کے لیے اس نے اپنی نیوکلیئر تھیوری پیش کی۔ 19 اپریل 1906 میں پیری اپنے تخیلات میں گم ایک اجلاس سے واپس آ رہا تھا کہ گھوڑا گاڑی سے تصادم کے نتیجے میں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ میری کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ پیری اس کا ذاتی زندگی میں ساتھی ہی نہیں بلکہ وہ اس کی زندگی کے ہر مرحلے، کامیابی، ناکامی، خوشی اور غم سب میں اس کے دوش بدوش تھا۔ وہ اس غم میں طویل عرصے تک خلوت گزیں رہی۔ پھر اسے ساربون میں لیکچرر مقرر کر دیا گیا۔ وہ پہلی خاتون تھی جسے فرانس میں ایک اعلیٰ تعلیمی عہدے پر فائز کیا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنی دونوں بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ 1911 میں اسے ریڈیم کی تخلیص اور اس کا ایٹمی وزن معلوم کرنے پر دوسری مرتبہ نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اگلے برس فرانس کی حکومت نے اس کے نام پر کیوری انسٹیٹیوٹ آف ریڈیم قائم کیا اور اسے اس کا صدر منتخب کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کا تعلیم و تحقیق کا کام تعطل کا شکار رہا کیونکہ وہ ہسپتالوں کے ریڈیائی نظاموں کی دیکھ بھال میں مصروف رہی۔ جنگ کے اختتام پر اس نے تعلیم و تحقیق کے سلسلے کا دوبارہ آغاز کیا۔ 1921 میں امریکی صدر ہارڈنگ نے اسے ایک امریکی خاتون کی طرف سے دیا جانے والا 1 گرام ریڈیم کا تحفہ پیش کیا جو اس نے کیوری انسٹیٹیوٹ کو منتقل کر دیا۔
1931 میں وارسا میں قائم ہونے والے کیوری انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی اسے 1 گرام ریڈیم تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ 1 گرام ریڈیم کی قیمت اس وقت $1,50,000 تھی۔ 1934 میں ریڈیم ہی پر تجربات کے نتیجے میں اسے خون کے خلیوں کا مرض لاحق ہوا، جس کے لیے کوئی علاج موجود نہ تھا۔ البرٹ آئنسٹائن، جو کیوری کو ذاتی طور پر جانتا تھا، اسے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اس کی مستقل مزاجی، اخلاص، حقیقت پسندی اور بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ایسے اوصاف ہیں جو کسی ایک شخص میں پائے جانے بہت مشکل ہیں۔ 4 جولائی 1934 کو میری کیوری فرانس کے شہر سیوائے میں انتقال کر گئی۔ اس نے اپنے تجربات اور تحقیقات پر 2 کتابیں لکھیں: ریسرچ سرلیس سبسٹینس ریڈیو ایکٹیویٹیز 1904 میں اور دوسری ٹریٹیز آن ریڈیو ایکٹیویٹی 1910 میں شائع ہوئی۔ میری کیوری وہ واحد خاتون ہے جسے 2 مرتبہ نوبل انعام حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کی بیٹی کو بھی نوبل انعام ملا ہے۔ کیوری کے دریافت کردہ عنصر ریڈیم سے ایک گیس ریڈان مسلسل خارج ہوتی ہے جو سرطان کے علاج کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اس گیس کو شیشے کی نالیوں میں جمع کر لیا جاتا ہے، جنہیں مریض کے سرطان زدہ حصے کے قریب گوشت میں چبھو دیتے ہیں، جس سے بیمار پٹھے متاثر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ سرطان ختم ہونے لگتا ہے۔